بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعتکف هو یعتکف الذنوب صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور جس کا یہ دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہوگا، تو اس تیسرے عشرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کو امت محمدیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مسلمان اعتکاف بیٹھتا ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے۔ اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک علاقے سے یا ایک شہر سے یا ایک چک سے بھی اگر وہ بیٹھ جائے گا تو یہ اعتکاف اس شخص کا تمام چک والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر ایک شہر سے، ایک علاقے سے، ایک چک سے کوئی بھی شخص اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا، چاہے اس علاقے کا کوئی اپنی مسجد میں نہ بیٹھے یا علاقے کا کسی اور جگہ پر جا کر کسی مسجد میں نہیں بیٹھے گا، تو تمام علاقے والے گناہ گار ہوں گے، تمام چک والے گناہ گار ہوں گے۔ تو فرض کفایہ کا مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی بھی اگر ایک چک سے، ایک علاقے سے بیٹھ گیا تو تمام شہر اور تمام چک والوں کی طرف سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جو رمضان المبارک میں بیٹھا جاتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن جامعہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کو اور قیامت کے دن اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں جتنا فاصلہ فرما دے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا دور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، جو اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے کتنا دور کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اعتکاف بیٹھیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا سر سجدے میں رکھ دے اور کہے کہ یا اللہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ اعتکاف والا جتنا بھی مسجد میں جتنا لمحہ بیٹھے گا، جتنی دیر بیٹھے گا، اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ وہ چاہے سویا ہوا ہے تو نیکیاں بڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں نیکیاں بڑھ رہی ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں نیکیاں بڑھ رہی ہیں، اور جو بھی اچھی بات کرے گا اس کا ایک ایک لمحہ اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی۔ اور اعتکاف بیٹھنے والا انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کی نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، آپ تمام حضرات میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں، اس کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں، اس کے لیے انوارات اور تجلیات کا نزول فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھیں۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جامعہ مسجد میں ایک دن کا اعتکاف بیٹھے گا، جامعہ مسجد اس کو کہتے ہیں جس میں بیک وقت 500 آدمی نماز پڑھ سکیں۔ تو جو آدمی جامعہ مسجد میں ایک دن کا اعتکاف بیٹھے گا، اللہ رب العزت اسے 500 اعتکاف بیٹھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس آخری عشرے میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھیں، اور کسی قسم کی کوئی غلیظ گفتگو، کسی قسم کی لایانی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ بس اللہ کے گھر میں ایک کنارے میں بیٹھ کر عبادت کریں، یہ ہوتا ہے اعتکاف۔ آج کل جو نوجوان طبقہ یا بڑے لوگ بھی اکثر دیکھنے کو آتے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، موبائل اٹھا کر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اعتکاف کی وہ فضیلت اور ثواب نہیں ملے گا جو اعتکاف صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے جسموں پر یہ کیفیت ہوتی تھی جیسے کہ کوئی مردے ابھی قبر سے نکلا، اتنا اللہ کا خوف، حالانکہ جنت کی بشارت مل چکی ہوتی، لیکن اس کے باوجود اعتکاف میں بیٹھ کر ایسی انہماک کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ تو اگر کوئی کافر، اگر کوئی یہودی دیکھتا تھا ان کو تو وہ بھی حیران ہو جاتا تھا کہ ایسے اللہ کے نیک بندے بھی دنیا میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو بالکل اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ وہ ان کی عبادت سے متاثر ہو کر وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج کا کیا اعتکاف ہے؟
کہ لوگ اس انداز میں اعتکاف بیٹھتے ہیں بجائے ثواب کے گناہ لے کر جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس اعتکاف کا وہ مقام اور فضیلت آپ کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اجر صحابہ کرام نے لیا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح صحابہ کرام اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کی قربت حاصل کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اسی انداز میں اگر ہم اعتکاف مسجد میں بیٹھیں گے تو یقیناً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت عطا فرمائی ہے وہ ساری کی ساری فضیلت ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔